تو فرماتی ہیں عائشہ کے سارے کام ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، لیکن فرق یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا لگتا جیسے کہ آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. یا تو یہ عالم ہے کہ ہنسی دل لگی بھی ہو رہی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں. اور بعض روایتوں میں جیسے مرہ کا علم یعرفنا، ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکار آ گئی تو اس کے بعد بس اب اصل جو کام تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بس یہی ہے سارا مطالبہ ایک مسلمان سے کہ رہے دنیا میں، دنیا کو برتے، دنیا کے کام کرے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ آ جائے تو اس وقت میں یہ دنیا اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مطالبے کو پورا کرے. یہی سارا دین ہے اور یہی سارا تصوف ہے، یہی ساری شریعت ہے، یہی ساری طریقت ہے کہ اس موقع پر انسان دنیا کے ان مشاغل کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دے. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ جائز کاموں میں مشغول ہو، تو وہ مشغولیت بعض اوقات انسان کو منہمک کر دیتی ہے، اتنا منہمک کر دیتی ہے کہ فرائض سے غافل کر دیتی ہے. نتیجہ ہے کہ فرائض کا مطالبہ ہو رہا ہے اور اس میں تاخیر کر دی، اس میں تعویق ڈال دی، اس کو ٹلا دیا. بس یہی ہے امتحان کا موقع. یہ جو تاخیر یا تعویق یا ٹلانے کی بات ہوتی ہے وہ نفسانی سستی کی وجہ سے. نماز کا وقت آ گیا، لیٹے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، اب سستی آ گئی کہ بھائی طبیعت میں سستی ہے، اٹھا نہیں جا رہا. اب یہی ہے بس امتحان کہ آیا اس سستی کے مطالبے کو مانے یا اللہ کے مطالبے کو مانے. بات چیت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے اور اس گپ شپ کے اندر دل لگا ہوا ہے، لطف آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا. اب اس وقت یہ گپ شپ کے جو چلی تھی وہ انسان کو کھینچتی ہے کہ بھائی مزہ آ رہا ہے، ذرا چلو تھوڑی دیر رک جاؤ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اس میں، پھر بعد نماز پڑھ لیں گے بعد میں. یہ سستی پیدا ہو اور اس لذت کے اندر انسان محو ہونے لگا. بس یہی موقع ہے انسان کے امتحان کا کہ آیا وہ اس وقت اس لذت کے مطالبے کو یا سستی کے مطالبے کو ترجیح دیتا ہے یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو ترجیح دیتا ہے. تو ہم کمزور لوگ اس سستی والے مطالبے کو ترجیح دے دیتے ہیں، لذت والے مطالبے کو ترجیح دے دیتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے مطالبے کے مقابلے میں. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اس کا علاج ایک ہی ہے، وہ یہ کہ سستی جو آ رہی ہے اس کا مقابلہ کریں، اس کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں، طے کر لے چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، کتنی مشقت کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس سستی کے مطالبے پر عمل نہیں کروں گا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے مطالبے پر عمل کروں. تو فرماتے ہیں اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی اس وقت ایک جھٹکا دے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اور جھٹکا دے کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں جاؤں گا، اسی کام کے لیے جاؤں. کہتے ہیں اس کے سوا کوئی علاج نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، سستی آتی ہے تو شیخ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی نظر ڈالو کہ نظر ڈالنے سے دل کی دنیا بدل جائے، یا سینے سے اس طرح لگاؤ کہ وہ سینہ جو ہے وہ اس سے انوار جو ہے منتقل ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں یہ سستی دور ہو جائے. خوب یاد رکھو، اگر اس طرح کام چلا کرتا تو کوئی دنیا میں کافر نہ ہوتا، کوئی فاسق و فاجر نہ ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا خیر خواہ اور اس امت کی فکر میں راتوں کو جاگنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. لیکن آپ کے بارے میں فرما دیا قرآن نے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے دارالعمل، تو اس طرح سینے سے منتقل ہو کر سینے میں منتقل ہو جائے، نور منتقل ہو جائے، یہ نہیں ہوا کرتا. اللہ کی سنت یہ نہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، اس کو سستی کا مقابلہ کرنا ہے، اور جتنا مقابلہ کرے گا اتنی ہمت میں قوت آئے گی، اتنی ہی سستی دور ہوگی. یہ سستی کا علاج، سستی کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے یہ اس پر چڑھ بیٹھتی ہے، جس نے ہتھیار ڈال دی، اور جو اس کے آگے ڈٹ گیا کہ نہیں اس کا مطالبہ نہیں مانوں گا، تو یہ سستی پھر اس کے آگے رفتہ رفتہ پگھلتی جاتی ہے.